الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ذکر الہی کے فضائل و فوائد. حضرات گرامی، ذکر الہی کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پہ دو مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے. ایک مفہوم عام مفہوم ہے. عام مفہوم میں ذکر الہی جب کہا جاتا ہے تو شریعت نے جتنی بھی عبادات بیان کی ہیں وہ تمام عبادتیں ذکر الہی کے اندر شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، یا کوئی بھی ایسی عبادت جس کو شریعت نے مشروع قرار دیا، وہ تمام عبادتیں ذکر الہی کے عام مفہوم کے اندر داخل ہے. اور دوسرا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. ذکر الہی خاص مفہوم میں جب کہا جاتا ہے تو وہ کلمات جو قرآن مجید سے ثابت ہے، وہ الفاظ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو ذکر الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ذکر الہی کا مختصر طور پہ مفہوم ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر کرنے کے 3 مراتب بیان کیے ہیں. پہلا مرتبہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، یعنی دل کے اندر اللہ رب العالمین کہ خالق، مالک، پالنہار
اور اس کی اسماء و صفات کا تصور کرے اور زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ دل اور زبان کے ساتھ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوسرا مرحلہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، دل کے اندر اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اللہ کے خالق ہونے، اللہ کے مالک ہونے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی کا تصور کرے۔ یہ ذکر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ آدمی صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے اذکار پہ مشتمل جو کلمات ہیں ان کلمات کا آدمی ورد کرے۔ تو یہ تین مراحل ہیں، تین مراتب ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے کہ آدمی دل اور زبان دونوں سے اللہ رب العالمین کا ایک ساتھ ذکر کرے۔ جہاں تک ذکر کا معاملہ ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں۔ صحیحین کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ تھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور اس کے بعد اسی سانچے پہ، اسی ناحیے پہ تربیت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی کیا۔ آپ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حلال و حرام کی اس امت کے اندر سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت معاذ بن جبل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا حوالہ دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد اس وصیت پہ عمل کرنا، کبھی بھی اسے نظر انداز نہیں کرنا۔ وہ وصیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تم میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اے اللہ تم میری مدد فرما تیری شکر گزاری پہ، وحسن عبادتک، اور اے اللہ تو میری مدد فرما تیری عمدہ عبادت پر، کہ میں تیری عمدہ طریقے سے عبادت کر سکوں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا کہ ایسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ کے ذکر پہ مدد فرمائے۔ تو جب ذکر کرنے پہ اللہ کی مدد کی دعا کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں ذکر کرنے کا ایک رواج اور ایک مزاج تھا۔ اور یہ صرف صحابہ کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے آپ ان کے بعد کے ادوار کو دیکھیں، یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری کے ایک مشہور عالم دین ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام اذکار رکھا۔ قرآن سے، حدیث سے اللہ رب العالمین کے اذکار اور اوراد پہ مشتمل جو مسنون چیزیں ثابت تھی اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا۔ تو اس زمانے میں ذکر و اذکار کا اتنا رواج تھا کہ لوگ آپس میں یہ جملہ دہرایا کرتے تھے کہ بیع الدار واشتری الاذکار، کہ اگر اس کتاب کو خرید کر پڑھنے کی تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے تو تمہیں اپنے گھر کو بیچو مگر اس کتاب کو خرید کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ آپ تصور کریں کہ آدمی کسی بہت اہم معاملے میں اپنے گھر کو بیچ کر کے وہ معاملہ نپٹاتا ہے، لیکن ہمارے اسلاف کے ہاں اللہ کے ذکر کا کتنا اہتمام تھا، کتنی اہمیت تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے ذکر پہ مشتمل کتاب کو خریدنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو اپنے گھر کو بیچ دو، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کو تم خرید لو۔ یہ اہتمام تھا۔ سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام ذکر و اذکار کے تعلق سے ہمارے اسلاف میں کیوں تھا؟ کیوں اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے؟ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور انہی فوائد میں سے کچھ فوائد کا تذکرہ
آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اذکار کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اذکار کی پابندی کرنے اور اذکار کا اہتمام کرنے کے ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اتنے فائدے ہیں کہ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الوابل الصیب، سینکڑوں فائدے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ جمعہ کے مختصر خطبے میں ان تمام فوائد کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، میں 3-4 فائدوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ ذکر و اذکار کا سب سے پہلا فائدہ، آدمی کے پاس طاقت اور قوت مہیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ جو اسے حاصل ہوتا ہے کہ اس کے پاس طاقت اور قوت میسر ہوتی ہے۔ یہ طاقت اور قوت مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ایمانی طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کی جب طاقت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے دشمن کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں، شیطان اگر کسی مسلمان پہ تسلط جماتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو پاور ہے اسی پاور کو کمزور کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ کے اندر کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہوا تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کے ذکر کو بلا دیا۔ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے پاس ایمانی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے ذریعے سے شیطان جیسے دشمن کا ڈیفنس کرتا ہے، اور جب آدمی ذکر سے عاری ہوتا ہے تو ایمانی کمزوری ہوتی ہے، اور ایمانی کمزوری جب ہوتی ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اور کبھی آپ کا ایمان مضبوط ہے، شیطان آپ کے پاس پہنچنے کا موقع پایا تو سب سے پہلے آپ کو ذکر سے غافل کرے گا تاکہ آپ کے پاس جو ڈیفنس پاور ہے وہ پاور ختم ہو جائے، اور شیطان آپ کو جس طرح سے چاہے آپ کے ساتھ کھیلتا رہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیزوں سے آگاہ کیا۔ آپ پڑھیے سورہ منافقون، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ خسارہ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہوگا اور گمراہی کے دلدل میں لے جا کر کے پھنسا دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک مومن آدمی کے ایمان کے لیے ذکر و اذکار اتنا ضروری ہے جتنا کہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ پانی سے ایک مچھلی کو آپ نکال لیجئے، کمزور پڑ جائے گی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مر جاتی ہے۔ ایک مومن آدمی کا سینہ، ایک مومن آدمی کی زبان اگر ذکر و اذکار سے خالی ہو جائے، غفلت کا شکار ہو جائے تو آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور اگر انس و جن میں سے جو شیاطین ہیں ان کا اگر حملہ ہو گیا تو بسا اوقات آدمی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو طاقت ذکر و اذکار کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے وہ ہے ایمانی طاقت۔ اس کے بعد دوسری طاقت جو ہمیں ملتی ہے وہ جسمانی طاقت ہے۔ آپ ذکر و اذکار کریں، بظاہر آپ کمزور دکھتے ہیں لیکن آپ کو جسمانی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات اللہ کہتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں سورہ انفال، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنگی اصول بیان کیے، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کیا ایمان والو جب تمہارے دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو پہلا کام یہ کرنا کہ تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اپنی جگہ پہ ڈٹ جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔
لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ تو گویا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کہ آدمی کے اندر ثابت قدمی ہو، بھاگنے کی طرف آمادہ نہ ہو، اور دوسری چیز ہے کہ آدمی کثرت سے ذکر کرے۔ تو کثرت سے جب ذکر کرے گا تو ایسی صورت میں دشمن پہ وہ غلبہ پائے گا۔ اسی لیے آپ غزوات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے سامنے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ آرائی کی تیاری کر رہے ہیں اور راتوں میں سجدہ کر کے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ آپ دیکھیں جسمانی قوت اللہ کے ذکر سے کس طرح سے فراہم ہوتی ہے۔ عام طور پہ نکاح کی مناسبت سے ہم اور آپ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت علی سے۔ دونوں معاشی اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں تھے۔ حضرت علی مزدوری کرتے تھے، حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج دیکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، تو حضرت علی نے اصرار کیا کہ جاؤ کچھ غلام اپنے والد سے مانگ لو، اور ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں، جسمانی محنت کرتے ہیں، کم از کم کچھ سہارا ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں دیا۔ آپ نے کیا بتایا؟ جاؤ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اگر کتابیں پڑھیں تو علماء نے لکھا ہے یہ جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ غلام اگر تمہارے پاس بھیجوں گا، جو غلام کام کرے گا، اگر ان اذکار کی پابندی تم کرو گی تو اللہ تعالیٰ جسمانی طاقت تمہیں اتنی دے گا کہ غلام کی تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور دوسرے کام تم خود انجام دے سکتی ہو۔ یہ ذکر کی طاقت ہے کہ آدمی کے اندر جسمانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت حبیب ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا معمول تھا کہ جب بھی یہ جنگ کے اندر جاتے تو ایک ذکر کثرت سے پڑھتے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ اور ہم تمام لوگوں کو اس ذکر کی پابندی کرنا چاہیے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رومیوں سے جنگ کر رہے ہیں، اور قریب ہے کہ صحابہ کرام شکست پا جائیں، ہار جائیں، ہار کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اچانک صحابہ کرام نے ذکر شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی جسمانی طاقت عطا فرمائی کہ جو جنگ ہارنے کے دہانے پہ تھے وہ جنگ جیت گئے اور دشمنان اسلام کو رومیوں کو شکست دیا۔ تو یہ طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز استاذ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نماز فجر کے اندر دیکھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوپہر تک ذکر و اذکار میں مصروف رہے، اور جب میں نے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میری روحانی غذا ہے، یہ میری روحانی غذا ہے۔ اور آپ اللہ ابن تیمیہ کی سیرت پڑھیں، انہوں نے جتنا کچھ لکھا ہے آج تک دنیا کے اندر اتنا لکھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن میں 60 سے زائد صفحات لکھا کرتے تھے، اور اللہ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں جو وہ کام کرتے تھے دوسرے لوگوں کو مہینے لگ جاتے تھے اتنا کام کرتے ہوئے۔ اتنی عظیم الشان کتابیں ہیں۔ عصر سے مغرب تک کے بیچ میں ایسی کتاب عقیدے کے اوپر انہوں نے لکھی ہے کہ آج مدارس اور جامعات کے اندر سب سے آخری سال کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ طاقت کہاں سے انہیں میسر آئی؟ اور صرف لکھنے کا کام نہیں کیا، انہوں نے تاتاریوں کے خلاف میدان جنگ میں بھی حصہ لیا، اور اتنی عظیم کتابیں لکھی ہیں کہ آج لائبریریاں ان کی کتابوں کے بغیر ناقص مانی جاتی ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ تھے کہ جب جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا اور لکھنے کے وسائل چھین لیے گئے تو دیواروں پہ بھی لکھ کر کے اپنی امت کو فائدہ پہنچایا۔ یہ طاقت انہیں کہاں سے میسر ہوئی؟ وہی ذکر و اذکار کی بنیاد پہ طاقت میسر ہوئی۔ تو آدمی کے پاس ذکر و اذکار کی بنیاد پہ ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، جسمانی طاقت سے مالا مال ہوتا ہے، اور ایک تیسری طاقت ہے انسان کے اندر فکری طاقت پیدا ہوتی ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے،
اور آدمی کسی کو بہتر مشورہ دینے کا اہل ہوتا ہے، اور انسان کے اندر قوت فیصلہ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر پچھلی تاریخ پڑھیں تو سب سے کامیاب حکمراں کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی حکمراں کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مشیر اچھے ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشاورتی پینل تھا، جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام قاری تھے، قرآن کے قاری تھے، اور قرآن کی قرأت سے بہتر ذکر کون سا ہے؟ تو یہ ذکر و اذکار میں مصروف رہنے والے لوگ انہیں مشورہ دیتے تھے، اور انہی کے مشورے کی بنیاد پہ جو انہوں نے حکومت کی ہے، آج دنیا کے اندر مسلم تو چھوڑیے غیر مسلم بھی اس طرز حکمرانی سے مطمئن ہے اور وہاں سے کچھ سیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ آدمی کے پاس طاقت پیدا ہوتی ہے، ایمانی طاقت، جسمانی طاقت اور فکری طاقت۔ دوسرا فائدہ ہے کہ آدمی کے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا شکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن آدمی کے ایمان کے دو پارٹ ہیں، آدھا پارٹ صبر پہ مشتمل ہے اور آدھا پارٹ شکر پہ مشتمل ہے، اور شکر گزاری بغیر ذکر کے ممکن نہیں ہے۔ آدمی اگر اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو بغیر ذکر کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو، ناشکری کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر اور شکر دونوں کو ساتھ میں استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کے لیے ذکر ضروری ہے، تو آدمی جب ذکر کرے گا تبھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات تو بولتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معنی ہوتے ہیں، جملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، کہ جس طرح سے میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ محافظ کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہوتا، اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ میرا بندہ جب اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، یہ اللہ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اذا ذکرنی فی ملئن، اور اگر کسی گروہ کے اندر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے ذکرتہ فی ملئن خیر منہم، تو میں اس بندے کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو جماعت دنیا کے اندر اس کی جماعت سے بہتر ہے۔ کن کے درمیان اللہ یاد کرتا ہے؟ فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کا فائدہ ہے، آدمی اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں، فرشتوں کے مجمع میں اس آدمی کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اسی لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث شام ہیں وہ کہا کرتے تھے، حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے تھے۔ حضرت حسان بن عطیہ کہتے تھے کہ اس آدمی سے زیادہ اللہ سے دشمنی لینے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر کو ناپسند کرے یا اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ناپسند کرے۔ آپ تصور کریں کہ کسی بھی آدمی کی دشمنی اس وقت لی جاتی ہے جب اس کے احسان کو فراموش کیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پہ جو خطبہ دیا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، آپ عورتوں کی صفوں میں گئے اور کہا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو،
میں نے جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں نے پوچھ لیا بما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ نے پہلا سبب کیا بیان کیا؟ تکفرن العشیر، تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس کے احسانات کو ٹھکرا دیتی ہو۔ تو احسانات کو ٹھکرانا، ناشکری کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کو کراہت کی نگاہ سے دیکھے یا اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کراہت کی نگاہ سے دیکھے، وہ آدمی اللہ سے سب سے بڑی دشمنی لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ٹھکراتا ہے، کفران نعمت کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھیں، تیسرا فائدہ ذکر کا ہے کہ یہ خیر عمل ہے۔ ویسے تو ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ذکر کی فضیلت حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے تمام کاموں میں، تمام اعمال میں سب سے بہتر کام کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وارفعها فی درجاتکم، ایسا کام ہے کہ قیامت کے دن اس کو کرنے کی بنیاد پہ تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، سونے اور چاندی کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس سے بھی زیادہ فضیلت والا یہ کام ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے مٹبھیڑ میں شریک ہو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، وہ تمہاری گردنوں کو مارے تم ان کی گردنوں کو مارو۔ ان تمام کاموں سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اللہ کے ذکر کی یہ اہمیت ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سب سے بہتر عمل ہے، سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور میدان جہاد میں بھی جانے سے بہتر ہے اس روایت کے اعتبار سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، کوئی ایک ایسا کام بتا دیجئے کہ میں اسی پہ جمع رہوں، اسی پہ مصروف رہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تم ایک کام اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ یہ فائدہ ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کا کہ آدمی سب سے بہتر عمل کرتا ہے اللہ کا ذکر کر کے۔ اور چوتھا فائدہ ہے کہ آدمی کو اس دنیا کے اندر چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، سب سے زیادہ تلاش اگر کسی چیز کی ہے تو وہ ہے سکون قلب، سکون دل۔ آدمی کے پاس مال ہے، آدمی کے پاس عہدہ ہے، آدمی کے پاس جاہ و حشمت ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے تو یاد رکھے بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کا ایک فائدہ بتایا کہ آدمی کو ذکر و اذکار کی بنیاد پہ دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر آدمی کرے گا تو اس کو سکون میسر ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے یورپین ممالک کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ کا چکر کاٹے، کہیں سکون نہیں ملا، مسجد کے دروازے پہ آ کر بیٹھ کر امام کی قرأت سن کر کے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں اس کے ذریعے سے دل کو سکون مل رہا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے کہ اللہ کا ہم ذکر کریں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، امام احمد نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے علیکم بذکر اللہ، اے لوگو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، فإنہ شفاء، کیونکہ اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر طرح کی شفا تمہیں میسر ہوگی، جسمانی شفا، روحانی شفا، ہر طرح کی شفا تمہیں میسر ہوگی۔
وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ، لوگوں کو تذکرہ کرنے سے بچو، فَإِنَّهُ دَاءٌ، کیونکہ یہ بیماری ہے۔ آج آپ دیکھیے ایک آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو زبان خالی رہنے والی نہیں ہے، زبان سے اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو زبان دوسروں کے ذکر میں مصروف ہو جائے گی، اور دوسروں کا ذکر یہ بیماری ہے، ہر طرح کی بیماریوں کی جڑ ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھتا ہے تو یہ علاج ہے، تمام طرح کے خدشات اور فتنوں سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا سب سے پاکیزہ عمل اور بڑا عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ کا ذکر سب سے زیادہ معاون ثابت ہوگا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے بے شمار فائدے ہیں جو ذکر و اذکار کی بنیاد پہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ہم نے ذکر و اذکار نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان زندہ ہے، اس کا اخلاق زندہ ہے، اس کا کردار زندہ ہے اور اس کا وجود زندہ ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ زندہ بظاہر نظر آتا ہے لیکن اس کی حیثیت زندہ لاش سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت کا شکار ہوتا ہے تو نقصان کیا ہے؟ دو جملے میں وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دو آیتوں کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشتاً زنکا کی تفسیر آپ پڑھیں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، یعنی عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوگا، اور عذاب قبر کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی کچھ جھلکیاں تمہیں بھی سنا دے۔ یہ وہ عذاب قبر ہے کہ جس سے پناہ مانگنے کی تعلیم نمازوں کے اندر ہمیں دی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور الحمدللہ ہمارے نماز کے اندر پڑھتے ہوں گے۔ تو بہرحال عذاب قبر میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انسان معاشی بحران کی چکی میں پسنا شروع ہو جائے گا، اس کی معیشت کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ تو اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان معاشی خوشحالی کو پائے گا، اور اگر ذکر سے اعراض کرے گا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی دوچار کرے گا اور دنیا کے اندر معاشی بحرانی کے اندر اسے مبتلا کر دے گا۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ اور دوسرا نقصان آپ دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ قرآن آپ پڑھیے، کئی جگہ پہ اللہ نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دشمن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے اپنا بچاؤ کرنا قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن وہ دشمن جو چھپ کر کے وار کرتا ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں، وہ دشمن ہمارے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو ذکر سے اگر ہم غفلت برتیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا، اور شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور ذکر اگر ہم کریں گے تو ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، اور اللہ سے جب ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو یاد رکھیں شیطان ہمیں نہیں بہکا سکتا۔ تو بہرحال ذکر کے بے شمار فائدے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کے نقصانات ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو تجربات بتلاتے ہیں کہ آدمی کون سے اسباب ہوتے ہیں جن اسباب کی بنیاد پہ ذکر سے اعراض کرتا ہے، ان میں سے ایک پہلا سبب انسان کے اندر جب ناقدری اور ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے
انسان ایک پل اور ایک لمحہ دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا اگر اللہ کی نعمتوں کا استعمال نہ کرے۔ جب انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب ہے ایک انسان جب اسلام کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چند مخصوص چیزوں کا نام اسلام ہے، تو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج کر لیا، یہی اسلام ہے۔ اگر اس کی سوچ محدود ہو گئی تو ایسا آدمی ذکر سے غفلت کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز دنیا اور مادیت طلبی، آدمی کے پاس آرزویں اور تمنائیں قطار لگا کر کے کھڑی رہتی ہیں، انہی سے فرصت نہیں پاتا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرے۔ تو جب آدمی دنیا کے اندر اور دنیا سے بے پناہ لو لگا لیتا ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے، جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کا ذکر بڑی عظیم چیز ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 21ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس آیت کی روشنی میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، نماز کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ نماز ذکر پہ مشتمل ہے۔ پہلی چیز کے مقابلے میں دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو نماز کے اندر سب سے اہم پوائنٹ جو ہے یہ اللہ کے ذکر پہ مشتمل ہے، اور یہی خوبی پہلی خوبی کے مقابلے میں بہت بڑی خوبی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے آسان عبادت اگر ہم کوئی کر سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اس سے آسان کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے آسان کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے جب کوئی آدمی مرنے لگتا ہے تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کا حکم دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ آدمی اگر اس کے ہونٹ دونوں نہیں مل رہے ہیں تو بھی وہ آسانی سے ادائیگی کر لے گا۔ تو بہت سارے اذکار ہیں جو مسنون ہیں، ثابت شدہ ہیں اور مستند ہیں، ان اذکار کے پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ذکر و اذکار کا اہتمام برتنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اذکار کے جو فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فائدوں سے ہم تمام کو مستفید فرمائے، اور ذکر کے حوالے سے ہم سے اگر کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔